جب ہم کلاس 2 میں تھے غالباً تو ایک چھوٹا سا چٹکلا ہماری ٹیکسٹ بک میں تھا اردو کی کہ ایک اسٹوڈنٹ لیٹ ہو گیا تھا اسکول سے، تو ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ تم لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب چونکہ بارش بہت ہوئی ہے تو سڑک پر پھسلن اتنی تھی کہ میں ایک قدم آگے جاتا تھا 2 قدم پیچھے پھسل جاتا تھا، تو چلتے چلتے دیر ہو گئی۔ تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں 1 قدم آگے لیتا تھا 2 قدم پیچھے پھسل جاتا تھا، لیکن لیٹ ہونے کا تعلق سڑکوں کی کھدائی سے ضرور ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی بمائے میرے یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوت مشاہدہ عطا فرما دے، مجھے کشف عطا فرما دے، اور آپ کا تو نہیں کہتا لیکن مجھے اپنا پتہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ کچھ کرامات عطا ہو جائیں تاکہ میں ان لوگوں کو دکھا کے کچھ انہیں متاثر تو کر سکوں۔ لیکن یہ دعا کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ رب تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، انہیں قبول فرمانے والا ہے، انہیں پورا کرنے والا ہے۔ تو دعا کے بارے میں تینوں ہی چیزیں رب تعالیٰ کرتا ہے کہ انہیں دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، انہیں پورا بھی کر دیتا ہے۔ تو جب ہم رب تعالیٰ سے مشاہدہ مانگتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مشاہدہ عطا فرما دے، تو رب تعالیٰ تو انسان کو مایوس نہیں کرتا، رب تعالیٰ مشاہدہ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی روحانی کیفیات کو اس بلندی پر لے جائے بغیر جہاں مشاہدہ عطا ہوتا ہے، اس بلندی پر گئے بغیر اللہ سے دعا کے ذریعے مشاہدہ مانگتے ہیں، اور رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قوت مشاہدہ عطا فرما دیتا ہے یا صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر جب ہم مشاہدے میں غرق ہوتے ہیں، اس مشاہدے کی تاب نہیں لا پاتے، تو ہمارے احوال بگڑنا شروع ہوتے ہیں، ہماری ذہنی کیفیات بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو انسان پھر کسی کام کاج کا رہتا نہیں، جسے عرف عام میں ہم مجذوب کہتے ہیں، اور سائنس اسے نیم پاگل کہہ دیتی ہے، تو وہ کچھ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کوئی ہماری طرح کا شاگرد ہوگا، اس نے اپنے شیخ سے درخواست کی کہ شیخ میں رب سے بھی دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے مشاہدہ عطا فرما دے، اور آپ سے بھی درخواست ہے میری کہ آپ مہربانی فرمائیے اور مجھ پہ نظر عنایت کر دیں اور مشاہدہ مجھے حاصل ہو جائے۔ شیخ منع کرتے رہے، لیکن وہ صاحب باز نہیں آئے۔ تو ایک دن پھر شیخ نے تنگ آ کر کہا کہ اچھا تم پہلے ایک کام کر لو، اس کے بعد میں تمہیں مشاہدہ عطا کر دوں گا۔ تو اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ تم مخلوق میں سے انسانوں کا تصور کرو، تصور باندھو۔ تو اس نے کہا کہ حضور تصور بن گیا کہ اب یہ تصور کرو کہ یہ تمام انسان جو روئے زمین پہ بستے ہیں،
وہ ایک ہو گئے ہیں. تو اس نے کہا یہ تصور کر لیا میں نے. اب یہ تصور کرو کہ یہ تمام انسان ایک انگشتری میں بند ہو کر تمہارے سامنے پڑے ہیں. تو دیر تو لگی لیکن کر لیا. کہا یہ ہو گیا حضور. تو مرشد نے پھر یہ کہا کہ اب تصور کرو کہ تمام جنات تمہارے سامنے اکٹھے ہیں پوری کائنات کے. تو اس نے تصور کیا اور تصور کر کے کہنے لگا کہ صاحب کر لیا تصور کہ اب انہیں یکجا کرو تصور میں. وہ یکجا ہو گئے. انہیں انگوٹھی میں بند کرو. تو کر لیا. تو پھر شیخ نے کہا کہ اب یہی عمل فرشتوں کے لیے دہراؤ. تو وہ بھی ہو گیا. تو اس پر شیخ نے کہا کہ یہ تو ہو گیا, اب ایک کام کرو, ان تینوں انگوٹھیوں کو ایک انگوٹھی میں جمع کر کے اس کا تصور باندھو. وہ اسٹرگل کرتے رہے, وہ ہو نہیں, وہاں اندھیرا چھا جائے آنکھوں کے سامنے. تو کافی دیر کوشش کے بعد کہا کہ حضور یہ تو نہیں ہوتا, اندھیرا چھا جاتا ہے. کہا کہ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ پہلے روح کو اس بلندی تک لے جاؤ کہ اس بلندی پر پہنچ کر تمہیں مشاہدہ حاصل ہو جائے. تو جب رب کی طرف سے مشاہدہ حاصل ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا, پھر اندھیرا نہیں چھائے گا آنکھوں کے سامنے. اسی طرح علوم کا معاملہ بھی ہے. چاہے وہ علم قرآن ہو, علم حدیث ہو, علم فقہ ہو, علم تفسیر ہو, یا دنیاوی علوم ہوں. تو دنیاوی علوم کا تو ہم سب کو تجربہ ہے کہ ہم پری اسکول سے شروع ہوتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ کلاس 1, 2, 3 ہوتے ہوتے ہم ماسٹر کر لیتے ہیں, ایم فل کر لیتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں. لیکن یہ سارا عمل محیط ہے بہت سے سالوں پر. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کوالیفیکیشن حاصل کی. تو وہ علم ہم تھوڑا تھوڑا حاصل کرتے رہتے ہیں, وہ ایبزارب ہوتا رہتا ہے ہمارے اندر. تو جب ایک کلاس کا علم ہم ایبزارب کر لیتے ہیں, اس کا امتحان ہوتا ہے ہمارا. اگر ہم کوالیفائی کر لیتے ہیں تو ہمیں ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ اس سے اگلے لیول کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ انسان. تو ہم نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کر دیے جاتے ہیں. تو وہ علم ایبزارب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ پھر ہم اسکالر بن جاتے ہیں, اور اسکالر بن کے پھر ریسرچ اسکالر ہو جاتے ہیں. پہلے تھیوریز پڑھتے رہتے ہیں ایز ریسرچ اسکالر, ہم علوم کی نئی تھیوریز انٹروڈیوس کراتے ہیں جس میں بعد میں آنے والے لوگ جس پر تحقیق کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کوتاہی کر لیں کہ جو ہی کلاس 2 میں پہنچے ہم پی ایچ ڈی کے کورس کو پڑھنا شروع کر دیں, تو پھر سوائے اندھیرا چھا جانے کی اور کچھ نہیں ہوگا. روحانی علوم میں بھی یہی ہے کہ اگر شیخ عقل مند ہے, سمجھدار ہے, تو وہ اپنے شاگرد کی جسمانی, ذہنی اور روحانی کیفیات, ان تینوں کو اپنے سامنے رکھ کے, مد نظر رکھ کے, وہ بہت میئرڈ ڈوز دیتا ہے. بہت نپتلی ڈوز ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر ہمیں ایگزامن کرتا ہے اور وہ میڈیسن پریسکرائب کرتا ہے, کسی کو
وہ وہی ٹیبلٹ دے گا تو 0.5 mg کی ہوگی اس کی پوٹینسی، کسی کو 1 mg کی دے دے گا، کسی کو 500 mg کی بھی دے دے گا. وہ در حقیقت ہمیں ایگزامن کر کے دیکھ چکا ہوتا ہے کہ ہمارے جسمانی کیفیات کیا ہیں. تو شیخ ہمیں میئر کر کے، ہمیں ناپ تول کر کہ ہمارے اندر ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی کیا ہے، وہ ایک میئر ڈوز میں علم دیتا ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر آن ایوریج 35 ایئرز لگتے ہیں شاگردی اختیار کرنے سے لے کر ولایت کی سند ملنے تک، اس لیے کہ وہ بہت سلولی دیا جا رہا ہوتا ہے. اور وہی اچھا ہوتا ہے کہ آدمی ایبزارب کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے، ایبزارب کرتا ہے آگے بڑھتا ہے. اس کا دوسرا طریقہ جو شیخ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دونوں طرح کے علوم کو بیک وقت لے کے چلتے ہیں، دنیاوی بھی روحانی بھی، دینی بھی اور روحانی بھی. تو ان کے شاگرد اگر وہ صحیح معنوں میں شاگرد ہیں اور شیخ نے ان پر محنت کی ہے، تو ایسے انسان سے جب آپ ملیں گے جا کے تو آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ اس انسان کے پاس کیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی علم پر بات کریں وہ فرفر بولنے لگتا ہے، دینی علم پر بات کریں تو وہ فرفر بولتا ہے، روحانی علم پر بات کریں تو وہ روانی سے بولتا ہے. وہ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے شخص کا شیخ بہت ہی کامل ہوتا ہے. تو شیخ نے بہت اس کو، جیسے آٹے کی بوری ہے، کہا ہی جاتا ہے کہ بوری کی کیپیسٹی 100 کلو ہے، تو ہم اس میں یکلخت اگر آٹا ڈال دیں تو 100 کلو کبھی نہیں آتا، میں بھی 70 کلو 75 کلو. لیکن اگر تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور ساتھ بوری کو شیک کرتے چلے جائیں 100 کلو آسانی سے آ جاتا ہے. اس کے بعد گنجائش ہوتی ہے کہ اس کے منہ کو سی بھی دیا جائے. تو علوم کے بارے میں بھی یہی ہے. ہمارے یہاں دینی علوم میں بھی اور روحانی علوم میں بھی، اور شروع کے وقت میں تو دنیاوی علوم میں بھی جابر بن حیان جیسے لوگ بھی گزرے. بڑے بڑے اسٹالورٹس ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، دنیاوی علوم میں، مذہبی علوم میں، دینی علوم میں اور روحانی علوم میں. جناب امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب، جناب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دینی علوم میں اسٹالورٹس ہیں. روحانی علوم میں ہمارے یہاں جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب جیسے بھی لوگ گزرے ہیں، جو بذات خود ایک بہت بڑا لیجنڈری فگر ہیں، اپنے اندر ہی ایک لیجنڈ تھے، بہت بڑا لائٹ ہاؤس. مولانا روم کو ایک جدت نصیب ہوئی، اور وہ ایسی ہے جو ہمارے یہاں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوگی کہ امریکہ اور یورپ، بالخصوص امریکہ، مولانا روم کی تعلیمات پر بڑی گہرائی سے اس پر تحقیق کر رہے ہیں آج کل. یہ ان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے
کہ پوری دنیا میں ان کے علوم پر، ان کی کتابوں پر، ان کی کہی ہوئی باتوں پر تحقیق ہو رہی ہے، اور کرنے والے زیادہ تر نان مسلم غیر مسلم ہیں. یہ انہی کی آنر ہے. ان کو شاید یہ آنر اس لیے مل گئی کہ یہ اپنے مرشد سے، جناب شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ صاحب، ان سے ملاقات سے پہلے مولانا تھے. تو آپ نے ایک کمال حاصل کیا دنیاوی علوم میں، دینی علوم میں، اور جب مرشد سے ملاقات ہو گئی تو پھر روحانی علوم میں بھی. تو ان کو بڑی جلدی کمال حاصل ہوا، صرف اس لیے کہ ان کی بنیادیں بنی ہوئی تھیں دنیاوی علوم میں اور دینی علوم میں. تو جو کمال پھر انہوں نے حاصل کیا وہ اس طرح کا ہے کہ اس پر غیر مسلم تحقیق کر رہے ہیں. اسی طرح کا ایک نام ہمارے ہاں اکبر محی الدین محمد ابن عربی کا بھی ہے. لیکن مسئلہ ان کے ساتھ ایک بن جائے گا کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ انہوں نے اپنے ذہنی معیار سے لکھی ہیں جو بہت بلند ہے. تو اگر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کلاس 2 کا اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کی کتابوں کو پڑھنے لگے گا تو سوائے اندھیروں کی اور کچھ نہیں ہے. تو ان کی کتابیں پڑھنے سے پہلے ہمیں اپنے علمی سطح کو، خواہ وہ دنیاوی علم ہو، دینی علم ہو یا روحانی علم ہو، اس کو ایک خاص مرتبے تک لے جانا ہوگا. اس مرتبے پر پہنچ کر علم کے جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ایک نئی روشنی ملے گی. محمد ابن عربی، اکبر بھی ان کا، شیخ الاکبر ان کا لقب ہے، انہیں لوگ شیخ الاکبر کہتے تھے، اس نسبت سے اکبر ان کے نام کا حصہ بنا. محی الدین ان کا لقب تھا کہ دین کی ترویج کرنے والا، اس کی تجدید کرنے والا. اس وقت کی گرد جو جم گئی ہے دینی تعلیمات پر، ان کو صاف کر کے دینی علوم کو دوبارہ چمکا دینے والا محی الدین ان معنوں میں آتا ہے. وہ بھی لقب ان کا ہے، وہ ان کے نام کا حصہ ہو گیا. تو اصل اپنا نام ان کا محمد ابن عربی تھا. تو اکبر محی الدین محمد ابن عربی یہ کہلائے. غالباً ان کی پیدائش اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 1665 عیسوی کی ہے، 25 جولائی 1665، اور ان کی ڈیتھ غالباً 8 نومبر 2040 کی ہے، 1740 کی. 75 ایئرس کی عمر پائی ہے انہوں نے، اور 350 کتابیں ان کی انہوں نے لکھی، اور اس کے علاوہ ایک کتاب ان کی شاعری کی بھی ہے. انہوں نے بہت سے نئے کنسیپٹس دیے، اور ان کنسیپٹس نے مسلم معاشرے پر بڑے گہرے اثرات بھی مرتب کیے. انہی کی ایک کتاب روحانی اسفار سے کسی صاحب نے ایک اقتباس لے کے مجھ سے پوچھا کہ جناب ابن عربی صاحب نے اس میں
یہ بات کہی ہے کہ انسان کا سفر ہر وقت جاری رہتا ہے، اور وہ سفر کس طرح ہر وقت جاری رہتا ہے، تو اس کو انہوں نے اپنے زبان میں یوں فرمایا کہ اس تک سفر، دوسرا فیز ہے اس میں سفر، اور تیسرا فیز ہے اس سے سفر. یہی گفتگو کرتے ہوئے ایک زمانے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ روحانیت کی تعلیم میں 2 درجات ہوتی ہیں ہمیشہ. کوئی بھی شیخ اس سے باہر نہیں جاتا، بلکہ جتنے بڑے شیخ ہوں گے، علم کے جتنی بلندی پر پہنچے ہوئے شیخ، اتنے ہی اس کے وہ زیادہ پابند ہوں گے کہ علوم کا ایک حصہ تو وہ ہے جو عام لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن علوم کا ایک اور حصہ ہے جو صرف خواص کے لیے ہے. خواص سے مراد یہ نہیں جو ہمارے یہاں وی آئی پیز ہیں، بلکہ خواص سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو علم کے میں کافی آگے چلے گئے ہوئے ہیں، جن کو شیخ نے چنا ہے کہ ان کو میں ایڈوانس لیول کا علم ڈسپینس کروں گا، ان کو وہ خواص ہیں. تو جب علوم کا وہ حصہ بیان کیا جاتا ہے تو شیخ بند کمرے میں صرف انہی مخصوص لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اسی طرح ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو، کی لکھی ہوئی کہی ہوئی باتوں کو ہم جتنی بار بھی پڑھیں گے، جتنی بار بھی سنیں گے، اس سے نئے معنی ہمیں سمجھ آئیں گے، اس لیے کہ وہ اتنی گہری باتیں ہوتی ہیں کہ وہ تہ در تہ اس کے مطلب نکلتے ہیں. تو جب ہم ایک مطلب سمجھ جاتے ہیں اچھی طرح، ان کی کہی ہوئی اسی بات کو جب دوبارہ سنیں گے، تو چونکہ ہم اس کا ایک تہ کو ہم سمجھ چکے، تو اگلی تہ خود بخود ہمارے سامنے کھلتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شیخ کی بات کو جتنی بار سنو، جتنی بار پڑھو، نئے معنی ہی سمجھ میں آتے ہیں. جناب محمد ابن عربی کی اس بات کا مطلب بھی اسی طرح دوہرا مطلب لیے ہوئے ہے. اس کا بھی دوہرا مطلب ہے. ایک عام آدمی اگر سنے گا تو وہ اس کو یہ سمجھے گا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اس تک سفر، یہ دنیاوی زندگی ہے ہماری جو ہم گزار رہے ہیں، اور اس پر نظر رہتی ہے ہماری کہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں کل کو ہم نے اس کا حساب دینا ہے. تو یوم حساب پر نظر رہتی ہے. جب ہماری نظر یوم حساب پر رہتی ہے تو ہمارے اعمال درست ہونے لگتے ہیں. اس میں سفر جو یوم حساب ہوگا، اس دن جو کچھ بیتے گی، جس میں سے ہر آدمی گزرے گا، جس پروسیس سے، وہ اس میں سفر ہے. اور حساب ہونے کے بعد ہر آدمی جب اپنے اعمال کے مطابق اپروپریٹ جگہ پر بھیج دیا جائے گا، تو تیسرا حصہ ان کی بات کا وہ سفر ہے. یہ وہ ہے جو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا. اس سے سفر یہ تیسرا حصہ ہے. تو یوم حساب سے آگے کا سفر جو ہے وہ اس سے سفر ہو گیا. یہ عام آدمی کے لیے مطلب ہے.
لیکن اس کے روحانی مطلب بھی ہیں. روحانی سفر میں بھی اس سے مطلب ہے کہ ہم اگر ہماری نظر اس بات پر ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں, اس کی بندگی کرتے ہیں, اور اس طرح سے بندگی کرتے ہیں جس طرح سے بندگی کرنے کا حق ہے. تو اس بندگی کے نتیجے میں جب رب راضی ہوتا ہے تو ہمیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے, اپنی دوستی عطا فرماتا ہے. تو پہلا حصہ اس تک سفر مکمل ہو گیا اس بندگی کے ذریعے سے. جب ہمیں قرب حاصل ہو جاتا ہے تو ہم حالت مشاہدہ میں جاتے ہیں, ہمیں مشاہدہ حاصل ہوتا ہے, ہمیں کشف حاصل ہوتا ہے. رب تعالیٰ اپنے اسرار کی جس حد تک وہ چاہتا ہے ہر انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق سیر کراتا ہے. تو اس روحانیت میں رہتے ہوئے وہ جو سفر کرتا ہے, جو مشاہدے کرتا ہے, جو واردات پیش آتی ہے, جو وہ محسوس کرتا ہے, یہ وہ سفر ہے جو اس میں سفر کا حصہ ہے. تو تیسرا حصہ ہے اس سے سفر. تو جب آدمی ان کیفیات سے نکل کر اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ مجھے صرف رب چاہیے, یہ کچھ نہیں چاہیے, رب سے بھی کہنے لگتا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے تو چاہیے, تو اپنا آپ مجھے عطا فرما, مجھے کچھ نہیں چاہیے, اس کو لے جا, مجھے اپنا آپ دے دے, اپنا ذکر چھوڑ دے میرے پاس. تو یہ اس سے سفر شروع ہو گیا آگے کا. اب اس میں ترک سفر کی فضیلت بیان کی ہے. اصل نقطہ وہ ہے جس کو ہم مانیں گے نہیں کبھی. وہ اس سارے سفر کو نیگیٹ کرتے ہیں محمد ابن عربی. کیا گناہ, کیا ثواب, کیا رب کا قرب, کچھ نہیں. صرف میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا آقا مجھ سے راضی ہو جائے, بس. نہ دوستی کی تمنا, نہ کسی اور چیز کی, صرف یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جب بندگی رب کی اس نیت سے کوئی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, کیونکہ وہ مالک ہے, وہ آقا ہے, میرا آقا مجھ سے راضی رہنا چاہیے, تو یہ ترک سفر ہو گیا. پھر ان چیزوں سے بالاتر ہو گیا انسان. اس لیے اس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے محمد ابن عربی نے. تو ان کی کتاب جو روحانی اسفار ہیں اس کا یہ حصہ, اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. اس کو فردر ایلیبوریٹ کیا جا سکتا ہے. اس پہ ایک ایک جو حصہ ہے سفر کا, اس کو فردر ہم بول سکتے ہیں جتنا چاہیں اس پر, اس لیے کہ اس میں گنجائش بہت ہے. میں اپنا نہیں کہہ رہا کہ میں بول سکتا ہوں, میں کیا بولوں گا, مجھے آتا کچھ نہیں ہے, لیکن اس میں گنجائش اتنی ہے ان کی اس بات کی, اتنی گہری بات ہے, اس میں وزڈم اتنی ہے کہ صرف اسی حصے کو اگر ہم پکڑ لیں, اس تک سفر, تو وہ سفر کیسے طے ہوگا, اس کے آداب کیا ہوں گے, صرف اسی پر اگر بولا جائے تو کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے اس پر. تو یہ تو آپ کا چونکہ وقت بڑا قیمتی ہے, تو آپ کے وقت کے پیش نظر میں نے مختصراً جتنا میں عرض کر سکا کر دیا. لیکن یہ میں عرض کر دوں ایک آخر میں پھر کہ روحانی یا علمی سفر کی ابتدا میں ایسے اسٹالورٹس کی کتابیں مت پڑھیے
ہمارے بس کی نہیں ہے، کیونکہ ان کی علمی سطح بہت بلند ہے. تو وہ ایسی ٹرم استعمال کر دیں گے، ہم بھٹکتے رہیں گے کہ یہ تھا کیا. پہلے اور کچھ نہیں تو جس علم کے جس مقام پر وہ ہیں اس کے 50% تک ہم چلے جائیں، تاکہ کہیں کچھ تو سمجھ آ جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں. لوگ بہت ضد کرتے رہتے ہیں کہ حروف مقطعات کی بات کریں. تو حروف مقطعات کا مسئلہ تو یہ ہے، اس کی بات کر لیں، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی حروف مقطعات میں سے ایک حرف پکڑ لیا، مثال دے رہا ہوں، کوئی سا ایک حرف پکڑا جا سکتا، سواد پکڑ لیجئے. سواد کے بارے میں محمد ابن عربی جیسے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی وسعت اتنی ہے کہ سواد کے دو کونے ہیں جہاں سے سواد بینڈ لیتا ہے، ایسے یہاں سے شروع ہو کے اور جہاں اس کا یہ سرا آخری آتا ہے، کہ اگر پیدل چلنا شروع کرے تو اس کی وسعت اتنی ہے کہ پورا 12 گھنٹے کا ایک دن چاہیے اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے. پیدل اس کی وسعت یہ ہے. اگر اس کو بیان کر دیا جائے کہ اس کے مطلب کیا ہے سواد کا، اس کے معنی کیا ہیں، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، تو مجھ جیسے لوگ تو ویسے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے کہ یہ کیا ہے. اور بہت سے لوگ اس خوف کے مارے کہ حساب کیسے دیں گے، وہ زندہ رہنے سے انکار کر دیں گے کہ یا باری تعالیٰ، زندہ رہ کے کروں گا کیا، اس کا حساب کون دے گا. تو یہ انہی اولیاء کرام کو دکھایا جاتا ہے جو ولایت کے ایک بڑے درجے پر جا پہنچے، تو وہاں حروف مقطعات کو وہ دیکھتے ہیں لوح محفوظ پر لکھا ہوا، تو اس کے معنی ان کو سمجھ آنے لگتے ہیں. انسان کا علم کا ایک مقام جب تک آ نہ جائے، ایسی چیزوں کو ہاتھ لگائیے نہیں. بہتر یہ ہے کہ اگر میں کلاس 1 میں ہوں تو الف بے کا قاعدہ ہی میں پڑھتا رہوں، تاکہ میں وہ سیکھ لوں کہ الفابیٹس کیا ہیں. تو ایسے ہی میں ڈاکٹر عبدالسلام کی فزکس کی کتاب اٹھا کے پڑھنے لگوں گا تو ہجے کر کے شاید پڑھ تو لوں میں، لیکن پلے کچھ نہیں پڑے گا. اسلام میں کس رائے کی اہمیت زیادہ ہے، فرد واحد کی یا ایک جماعت کی؟ بڑی سادہ سی ایک بات ہے. مشاورت کو اسلام میں بہت ہی بنیادی اہمیت حاصل ہے. رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم میں بھی یکتا ہیں، سوائے رب کے ان سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں. آپ نے بھی اس کو ایکسرسائز کیا ہے لوگوں کو تعلیم دینے کی خاطر کہ اپنے صحابہ سے مشاورت ضرور فرماتے رہیں. اور ایسے کئی موقع آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی رائے کو ایک طرف رکھ دیا، صحابہ کی رائے پر عمل کیا. تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو مشاورت کا جو معیار مقرر کیا اسلام میں، وہ یہ ہے کہ مشاورت شہر کے اہل دانش اور اہل علم کے ساتھ کیا جائے، جن کی علم و حکمت اور عقل و دانش اور پرہیزگاری اور تقوی
اس پر سارے مسلمان متفق ہوں کہ یہ صاحب الرائے شخص ہیں، تو ان سے مشورے کا حکم دیا گیا. تو اس سے بات بہت واضح ہو جائے گی کہ اسلام میں کسی جماعت کو اہمیت ہے مشورے میں، یا صاحب رائے ہونے کو، صاحب علم، صاحب علم و حکمت، صاحب تقوی اور پرہیزگار ہونے کی اہمیت ہے. کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ آپ نے یہ مقام جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے کیسے حاصل کیا؟ اس راہ پر چلنے کے لیے مجھ گناہگار کو کیا کرنا چاہیے؟ آئی ایم کمپلیٹلی لاسٹ. ایک دن اس راہ پر چلنے کی ٹھانتا ہوں اور پھر بھٹک جاتا ہوں. استقامت اور کنسسٹنسی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بھائی آپ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. میری دیانتدارانہ رائے اپنے بارے میں یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے گناہگار ترین شخص ہوں. آپ چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں گے تو مجھ سے گناہگار دوسرا دکھائی نہیں دے گا آپ کو. میری کیا حیثیت ہے آپ مجھے آئیڈیلائز نہ کیجیے. سوائے گناہوں کے اور کیا ملے گا مجھے آئیڈیلائز کر کے؟ آپ نے آئیڈیلائز کرنا ہے تو ایک ہستی میں عرض کر دیتا ہوں جن سے میں کلاس 5 سے عشق پالے ہوئے ہوں، اور وہ عشق آج بھی جاری ہے میرا. وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. میں عقیدے کے لحاظ سے جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا پیروکار ہوں، لیکن عشق میرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہے. تو ان کو آئیڈیلائز کر لیجئے، آپ آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک جا پہنچیں گے. بہت آسانی سے پہنچیں گے آپ وہاں. اور وہاں ایک بار جب جو شخص پہنچ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک، تو سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تک پہنچا دیں گے. کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ کی برہان کیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچاتی ہے؟ کیا عام گناہگار انسان اللہ کی برہان کا مشاہدہ کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا تدبیر کرنا ہوگی کہ انسان گناہ ہی سے بچ جائے؟ بہت آسان کام ہے. ہم میں سے جو بھی چاہے اس برہان کا مشاہدہ تو میں نہیں کہتا، لیکن اس برہان کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم گناہ سے توبہ کر لیں اور ارادہ تہیہ کر لیں اپنے ساتھ بھی اور اپنے رب کے ساتھ بھی کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور رب تعالیٰ سے یہ درخواست کر لیں کہ یا باری تعالیٰ میں کمزور ہوں، میرے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، میری مدد فرما اور مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی برہان کو آپ ایکسپیرینس کر لیں گے کہ پتہ یہ چلے گا کہ جہاں آپ گناہ کرنے لگے وہاں رب تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی رکاوٹیں ڈال دیں، کچھ معاملات ایسے کر دیے کہ آپ یا تو گناہ کی جگہ پر جا ہی نہیں سکے یا گناہ کر نہیں سکے. تو یوں انسان ایکسپیرینس کرنے لگتا ہے. اور ویسے بھی ہر شخص ہم میں سے کمزور ہے، ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. یہ صرف آپ ہی نہیں ہیں، سبھی ہم ایسے ہی ہیں، انسان جو ٹھہرے. تو بجائے تمام کی تمام ذمہ داری اور بوجھ خود اٹھانے کے، اپنے ذمے کوشش کا پہلو رکھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے
نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دیں، بلکہ اس سے مدد مانگ لیں، یہ کہہ کے، یہ اقرار کر کے اپنے بارے میں کہ یا باری تعالیٰ میں کمزور ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میری نیت ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن کمزور ہوں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، میری مدد فرما دے اور مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ لے، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ مدد آپ خود ایکسپیرینس کر لیں گے کہ کس طرح سے رب تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ I don't ask for much except Allah's friendship and His forgiveness. What should I do to be a good and successful person? How can I meet the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ جب ترک سفر کر لے انسان، رب تعالیٰ کو ایک بات عرض کر دے کہ یا باری تعالیٰ، میں ہوں تو تیرا گناہگار بندہ، تیرا عاجز بندہ، لیکن تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں تجھے اپنا آقا، اپنا مولا سمجھتا ہوں۔ مجھے تو صرف اپنی ذات عطا فرما دے، اپنا آپ عطا فرما دے تو جب ہم رب تعالیٰ سے یہ مانگنے لگتے ہیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ وہ رب ہے، اس کی شان ربوبیت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، تو مایوس نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک عملی ثبوت دینا پڑے گا اس بات کا کہ میں تجھے اپنا آقا مانتا ہوں، تجھے اپنا مالک سمجھتا ہوں، تجھے اپنا خالق سمجھتا ہوں، اور تجھے اپنا پالنے والا سمجھتا ہوں۔ تو جب ہم اس کو یہ کہتے ہیں تو اپنے ایک ایک فعل سے ہمیں یہ ثابت کر دینا ہوگا کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، صرف تجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ دنیاوی مال و زر، یہ جائیداد، یہ رتبہ، یہ ہماری ٹھوکروں پر پڑا ہے، ان کی حیثیت ہمارے لیے کنکر سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ پریکٹیکلی پروو کرنا ہوگا، اور جب ہم اللہ سے اس کی ذات مانگتے ہیں، اس کی دوستی مانگتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ راہ بڑی کٹھن ہے، اس پر مشکلات بھی بہت آئیں گی، تکالیف بھی بہت آئیں گی، اور ہم چونکہ کمزور ہیں تو عام طور پر اسے برداشت کر نہیں پاتے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، میں بھی اباؤٹ 25 years بیک اسی کمرے میں ایک صاحب تشریف لائے، اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے 4-5، تو انہوں نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ دیکھیے شاہ صاحب، میں کوئی ایسی دعا نہیں کرانے آیا کہ میرا بزنس چل جائے، مجھے ترقی مل جائے، یا مجھے کوئی دولت مل جائے، اللہ کا کرم ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب ہے، میری ملیں بھی ہیں، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، سب ہے، میں تو صرف رب سے دوستی مانگنے آیا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ دعویٰ نہ کیجیے، بہت ٹال کلیم ہے یہ، آپ مجھے جانتے ہی نہیں شاہ صاحب، میں تو آیا ہی اس نیت سے ہوں، اور آپ یہ بتائیے کہ دوستی لے کے دے سکتے ہیں یا نہیں لے کے دے سکتے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا، رب تو مرضی کا مالک ہے، جسے چاہے دوست بنا لے، جسے چاہے نہ بنائے۔ البتہ میں یہ عرض کر سکتا ہوں
کہ صبح شام یہ پڑھ لیا کیجیے، اور زیادہ نہیں ہے، ایک ایک تسبیح پڑھیے. تو جب یہ 40 دن پڑھ لیں تو پھر تشریف لے آئیے میرے پاس، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تو وہ چلے گئے، اور ایگزیکٹلی ایک ویک کے بعد اتوار ہی کی شام کو وہ دوبارہ یہیں اسی کمرے میں تشریف لے آئے، اور ورچولی دونوں ہاتھ باندھ کے انہوں نے کہا کہ یہ واپس لے لیں، مجھے نہیں چاہیے، یہ برداشت نہیں ہوتا ہے جو کچھ ہونے لگا میرے ساتھ. تو یہ آج پھر آپ نے اتنا ٹال کلیم کر لیا. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دے، اللہ آپ کو اپنی دوستی عطا فرما دے، لیکن راہ بڑی کٹھن ہے، اس پر انسان چل نہیں پاتا.